اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ کسی تکلیف، پریشانی یا صحت کے مسئلے سے دوچار ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے، صحت عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج نہ جانے کیوں دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سا سیاسی موضوع پہ بات کر لیجئے۔ سیاسی بھی نہیں ہے، تھوڑا سا معاشی ایشو ہے۔ جو لوگ میری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آج سے 6-7 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے یوٹیوب چینل سعد اختر اسکالر پہ، جس میں میں نے ان دنوں ڈالر جو تھا نا بڑا تیزی سے نیچے آ رہا تھا، یعنی کہ 241 سے کم ہوتے ہوتے شاید 210-11 پہ آ گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا شاید یہ اور بھی کم ہو۔ اس کی میں نے پھر وجہ بتائی تھی۔ وجہ یہ بتائی تھی کہ ایران ہمارا قریبی دوست، ہمسایہ ملک ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، کیونکہ اسے ٹریڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو اس کے کچھ ذاتی مفادات درپیش تھے، تو اس نے پاکستان کو $2 بلین سیف ڈپازٹ کے میں دیے تھے، یعنی خرچ کرنے کے لیے نہیں، سیف ڈپازٹ پاکستان میں رکھ دیے تھے، اور سعودی عرب نے 2.4 بلین، یہ 2 ارب 40 کروڑ کا پیٹرول جو ہے وہ جو تھا کروڈ آئل جسے بولتے ہیں، اصل پیٹرول نہیں، را شیپ میں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وعدہ پورا بھی کیا۔ تو جب یہ یکدم انفلو آف فنڈز ہوا تو ڈالر کا ریٹ نیچے آنا تو ایک فطری بات ہے، قدرتی بات ہے کہ وہ پھر اس کا ریٹ ڈاؤن ہونا تھا، اور وہ ہو رہا تھا۔ اور ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جیسے ڈرپ لگا دی جاتی ہے کہ چلو بندہ چلتا رہے، اس کے سانس چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ تو وہ عارضی تھا۔ آج جو ہے 23 اگست ہے، آج جب میں نیوز میں دیکھ رہا تھا، وہ اس دن جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ عارضی ہے، یہ ڈالر کا ریٹ پھر بڑھے گا، کیونکہ یہ 2 ارب 1 اور 2 ارب 40 کروڑ یعنی 4 ارب 40 کروڑ کتنا عرصہ نکال لیں گے۔ ایکسپورٹ ہماری آلموسٹ ڈیڈ ہے، امپورٹ جو ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جن کا امپورٹ کا کاروبار ہے وہ تو چاہتے ہیں ہمارا امپورٹ کا کاروبار چلے، لیکن ہمارے پاس فارن ریزرو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ڈالر کا ریٹ دوبارہ بڑھنا تھا، اور آج میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں 222 پہ پھر چلا گیا ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ اور بڑھے گا۔ خدشہ ہے، اللہ کرے کہ نہ بڑھے، پاکستان کی کرنسی سٹرونگ ہو، لیکن جو ملک میں ہمارے اس وقت فائنینشیل کرائسز ہیں، اور جو سیاسی ہے اسٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، افراتفری سی صورتحال ہے، پینک کی سی صورتحال ہے، سیلاب میں تنگ کیا ہوا ہے، خاص طور پہ سندھ والی سائڈ میں۔ تو اب وہاں پہ جو ہے NDMC والے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ کام کریں گے، اس پہ پیسہ چاہیے، کہاں سے پیسہ آئے گا، کس طرح یہ سارا کچھ خرچ کیا جائے گا۔ چلیے بات بدل رہی ہے، میں بتا دوں کہ یہ بات جب کی جاتی ہے تو میں بڑے تحقیق سوچ سمجھ کر پھر بات کرتا ہوں۔ کوئی میں بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ بات چونکہ ایز اے بینکر میں اس چیز کو زیادہ قدرے بہتر سمجھتا تھا، تو میں نے اس دن اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ لوگوں کے کمنٹس آئے، ٹھیک ہے کمنٹس آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو میں نے کہا میرا یہ بڑا سبمسو سا آدمی ہوں، میں پیار سے کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی رائے۔ تو مجھے کسی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے،
مجھے پیار ہے تو اپنے دین سے اور اپنے ملک سے پیار ہے، اس کے لیے تن من دھن قربان اپنے ان دو چیزوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت ہماری اچھی فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔